السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ہینا میڈم، مجھے اس بات کا آپ جواب دیں کہ جو آپ اپنے بھائی جان کے فارم ہاؤس پر جا کر لوگوں کو دکھا رہی ہیں کہ یہ دیکھیں ایک ہینڈ پمپ لگا ہے، یہ دیکھیں ایک ہینڈ پمپ لگا ہے، یہ دیکھیں دوسرا ہینڈ پمپ لگا ہے، اور یہ ان لوگوں نے لگوائے ہیں جب فلاں نے جیسے لوگوں نے پیسے بھیجے تھے تو اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کے فلاں کرے، ان کے یہ کرے، ان کے وہ کرے۔ پھر یہ گھر گئی ہیں، آپ یہ پچھلے سال آپ نے گھر دکھایا، پھر آپ نے گھر بنوایا۔ تو یہ کام تو میرے خیال میں آپ کے بھیا جان کا کام ہے، کیونکہ آپ کے بھیا جان وہاں پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ رہتی ہیں، آپ کا کوئی آپ کے ادھر کچھ ہوگا، ٹھیک ہے، تو یا پھر اس علاقے کے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی کیا کہتے ہیں ترقی کے لیے کام کریں، یا اگر کوئی غریب ہے تو اس کو جو بھی صاحب حیثیت ہے اس کی ہیلپ کرے۔ جن لوگوں سے آپ پیسہ مانگتی ہیں سوشل میڈیا پہ، پہلی بات تو یہ کہ آپ کا کام ہی نہیں ہے سوشل میڈیا پہ، آپ یوٹیوبر ہیں، ولاگر ہیں، انفلوئنسر ہیں، آپ کوئی آرگنائزیشن کی کسی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی وہ نہیں چلاتی ہیں آپ یہاں پہ سرے عام آ کے تو چیٹیاں مانگتی ہیں تو نہ ہی آپ کا کوئی فلاحی ادارہ ہے، کس حیثیت سے آپ آ کے یہاں پہ چیٹیاں مانگتی ہیں؟ تو چیٹی مانگتی ہیں جب چیٹی آپ نہیں لیتی تھی نا، اس ٹائم آپ کے گھر کے حالات کیا تھے، اور جب سے آپ چیٹیز کر رہی ہیں اس کے بعد آپ کے گھر کے حالات کیا ہیں وہ سب ہم جانتے ہیں، ہم سے کوئی بات بھی ڈکی چھپی نہیں ہے۔ آپ کی ساری جو زندگی کے راز ہیں نا وہ سوشل میڈیا پر پڑی ہوئے ہیں، اور ہمیں سب پتہ ہے کہ یہ چیریٹیز جو ہیں یہ کس لیے اس کی کلیکشن کی جاتی ہے۔ کوئی اپنا قیمتی ٹائم چند دنوں کے لیے ایک بندہ آیا جس نے ابا کی بھی خدمت کرنی ہے، اپنا کیا کہتے ہیں کپڑوں کا بھی روزگار جو ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، بزنس، اس کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے نکل آتا ہے کہ وہ چیریٹیاں اکٹھی کر کے تو پھر وہ جا کے لوگوں کے کام بھی کرے۔ اور یہ جو فارم ہاؤس بنایا گیا ہے یہ کیسے بنا ہے یہ بھی کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو جب یہ چیریٹیز لینے کا چسکا پڑ جاتا ہے نا، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، یہ انہی کو پتہ ہے جو لیتے ہیں۔ اور ایسے بہت سارے یوٹیوبر ہیں، ایسے بہت سارے ولاگرز ہیں جن کو میں جانتی ہوں اور جن کے یہ کام میں نے بند بھی کروائے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ جو ہے بزنس رجسٹر کروائے ہوئے تھے جی فلاحی کاموں کے، لیکن جب ان کے راز کھلے، جب جنہوں نے پیسے بھیجے تھے انہوں نے ان کی حقیقت، ان کے راز فاش کیے تو انہوں نے اس کام سے توبہ کر لی۔ لیکن جی ہینا صاحبہ مسلسل یہ کام کر رہی ہیں، جب بھی پاکستان آتی ہیں تو یہ نہ جانے کتنے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کے تو آگے ظاہری بات ہے پھر دینا بھی ہوتا ہے، میں یہ تو نہیں کہہ رہی دیتی نہیں ہے، لیکن کس حیثیت سے ہم کیا جانے کہ جس نے جتنا دیا اس کا آگے پہنچا یا نہیں پہنچا۔ اور دوسری بات یہ ہینا میڈم کہ انفلوئنسر ہیں تو آپ اپنا کام کریں، ٹھیک ہے، آپ اس کام میں پڑھتی کیوں ہیں، کس حیثیت سے پڑھتی ہیں؟ اور جب پڑھتی ہیں پھر بات ہوتی ہے تو پھر آپ لوگوں کو غصہ آتا ہے، تو جب اس طرح کے کام کریں گی تو اس پہ ریاکشن بنیں گے تو پھر غصے والی تو کوئی بات، کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اب میں ان لوگوں سے کہوں گی اور ہینا میڈم کے سامنے بھی میں ایک سوال رکھوں گی کہ ہینا میڈم، آپ اپنے علاقے کے لوگوں میں اپنا ناک اونچا کرنے کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے اور اپنے بھائی کی عزت بنانے کے لیے کہ بھئی جوکے تو تیریاں پیڑاں آنیاں نے تے جدن بھی آنیاں نے، کوئی نہ کوئی نلکا لوا جانیاں نے، جدن بھی آنیاں نے، کوئی نہ کوئی کوٹھا سن پوا کے دے جانیاں نے، سانو واش روم بنا دینیاں نے، یہ اپنا ناک اونچا کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ اپنے اس جدھر تمہارا بھائی رہتا ہے، کیونکہ تم لوگ تو نہیں رہتے، وہ تمہارا بھائی گھر تو نہیں ہے وہاں پہ اپنے بھائی کا روب جو ہے وہ اس کو بڑھانے کے لیے تم یوکے کی عورتوں سے پیسے لے کے وہاں پہ تم چھوٹے موٹے کام کرواتی ہو۔ تو جو خواتین تمہیں پیسے دیتی ہیں کیا ان کے اپنے علاقے کے قریب لوگ ختم ہو گئے ہیں؟ تم کیوں کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالتی ہو؟ ہر کسی کے علاقے، ہر کسی کے گاؤں شہروں میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں غریب بھرے پڑے ہیں، تو ان کا حق ہے کہ اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، اپنے خاندان والوں پہ خرچ کریں، اپنے عزیزوں پہ، اپنے محلے والوں پہ، اور اس کے بعد اپنے شہر میں دیکھیں کہ کوئی بیمار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی لاچار ہے، ان کا پہلا حق بنتا ہے، نہ کہ آپ اپنے فینس کو، جو لوگ آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔
آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں اور آپ ان سے کہیں کہ بھئی چیریٹیز کرو. وہ تو چیریٹیز کرتے ہیں, آگے دینے والوں کا کوئی پتہ نہیں کہ کس کو کتنا مل رہا ہے, کس کو مل رہا ہے, کس کو نہیں مل رہا ہے, اور جو لے رہا ہے اس کو نہیں پتہ کہ ہمیں کس نے دیا ہے. ان کو صرف اتنا پتہ ہے کہ باجی پلوشہ پچھلی واری آئی سی تے سانو لیٹرین بنوا کے دے گئی ہے, باجی ہنا آئی سی تے سانو کچن بنوا کے دے گئی ہے. تے یہ دو بہنیں اسی طرح. پھر دوسری جو ایک آنکھ کے آپریشن پر بیٹھ کے تو چیریٹی مانگتی ہے, تو کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے پرانی اے سی کیسے چینج ہوئے, اس کی گاڑی کیسے آئی, اور ابھی تو گھر بننا باقی رہ گیا, ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا ہونا ہے. تو تم لوگوں نے چینل بنائے ہیں یوٹیوب پہ ولاگنگ کے لیے, ٹھیک ہے, نہ کہ تم لوگوں نے چیریٹی اکٹھی کرنے کے لیے بنائے ہیں. اور دوسروں کا حق مار کے تم لوگوں کو نہیں لگتا کہ تم لوگ ناانصافی کر رہے ہو غربا کے ساتھ, غریب لوگوں کی بددعائیں لے رہے ہو, غریب لوگوں کی آہیں لے رہے ہو. لوگوں کو فائدہ اگر پہنچانا ہے نا تو ہنا میڈم اپنے پلے سے پہنچائیں. اپنے بھائی کو بولیں کہ وہ جو اس نے وہاں پہ فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے نا, وہاں سے جو اس کا منافع ہوتا ہے نا, کسی غریب کو ہر سال جو ہے نا کچھ نہ کچھ بنا کے دے دیا کرے. خود تم لوگ ایسے ہو, خاص طور پہ تمہارے تو حالات ہی خراب ہیں. تم لوگوں کے تو اپنے حالات ایسے ہیں, اللہ معاف کرے, کہ تم ہر سال آتی ہو اور انہی پرانے برتنوں میں کھا پی کے اور ابا کو ساتھ 6 مہینے 2 مہینے 3 مہینے گزار کے چلی جاتی ہو. آج تک تمہاری کسی بہن کو توفیق نہیں ہوئی کہ بھئی اپنے ابا کے برتنوں کو جو ہے وہ تبدیل کر دے. اور اس بار تم نے آ کے یہ بڑا کارنامہ سر انجام دیا, اور اس میں بھی پھر تم نے ہر ایک دیکچے کا جو ہے نا الگ الگ سے پرائزز بتائیں. بھئی اے نے دایا جے, اے کارنامہ اے سرا ہنا دے سر جے کہ اس نے اپنے ابا دے کچن نو دے وچ 2-4 نویں برتن لیا کے رکھ دیتے نے, نہیں تو پھر جڑے تیری ماں دے برتن سی وہی سال تو چل رہے سی. تو جو بیٹی لاکھوں کماتی ہے, ان میں سے ایک ہی ان کی بہن ہے جس کے حالات ٹھیک ہیں, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب سیٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ کھلا پیسہ کما رہی ہے, لیکن اس کا دل اتنا چھوٹا ہے کہ وہ اپنے پرانے کپڑے بھی کسی اپنی بھانجی یا بہن کو دے نا تو اس پہ بھی وہ 100 بار جتاتی ہے. تو وہ کسی غیر کو کیا دے گی؟ وہ لوگوں کو آ کے یہاں پہ راشن بانٹتی ہے, ہنا کی طرح یہ بھی بانٹتی ہے, وہ بھی بانٹتی ہے. تو وہ چیریٹیاں لے کے, وہ ادھر ادھر سے پیسہ اکٹھا کر کے, ان کو خود کو توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے پلے سے, بھائی اگر تم لوگ کر سکتے ہو تو اپنے پلے سے کرو, نہیں کر سکتے تو نہ کرو, چھوڑ دو. دنیا میں بہت سارے بیچارے غریب ہیں. تم لوگوں نے کسی کو جب تم خود پلے سے نہیں کر سکتے تو لوگوں کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتی ہو؟ دیکھیں, بات میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ غربا کی مدد نہ کریں, آپ اپنے پلے سے کریں, لیکن کسی کے سامنے ہاتھ کوئی ایویں نہیں پھیلاتا. آپ اس بات پہ غور کریں کہ اگر میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گی نا تو میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں کسی سے مانگ کے کسی کو دے دوں, کسی غریب کے لیے. آج کل تو کوئی کسی کو اپنے گناہ نہیں دیتا, یہ جو نفسا نفسی کا دور ہے. تو آپ خود سوچیں کہ یہ کس طرح دوسروں کے لیے چیریٹی مانگ لیتی ہیں. یہ اصل میں اس کے پیچھے کا آپ جو ہے نا راز سمجھیں, اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے. میں آپ سے ہی سوال کرتی ہوں جو چیریٹی دیتے ہیں, کیا آپ کسی غریب کے لیے کسی دوسرے بندے کے آگے ہاتھ پھیلا لیں گے, کسی دوسرے بندے کے آگے منہ ٹیڑھا کر لیں گے کہ بھئی میرے علاقے کے چند غریب لوگ ہیں, ان کے پاس واش روم نہیں ہے یا گھر نہیں ہے یا ان کا ہینڈ پمپ نہیں ہے, تو آپ بھئی پلیز پیسے دے دیں, میں ان کو ہینڈ پمپ لگوا کے دے دوں گا. آپ میں سے سب کا یہی جواب ہوگا کہ نہیں جی, ہم نہیں مانگ سکتے, ہمارے پاس اپنے پاس ہوا تو ہم لگا سکتے ہیں, ہم کسی کے لیے آگے کسی اور سے پیسے نہیں مانگ سکتے, یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. تو یہ جتنے بھی لوگ, جتنے بھی انفلوئنسر جو ہیں اس کام میں پڑے ہیں, اس دھندے میں پڑے ہیں, اس میں آپ سمجھ جائیں کہ ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں, ان کے اپنے فائدے ہوتے ہیں. یہ لاکھ کہہ لینا کہ بھئی ہماری نیت صاف ہے, ہم تو غریبوں کے لیے کرتے ہیں, لیکن جو ان کا رویہ ہم نے پچھلے 3 سال سے دیکھا ہے نا عوام کے ساتھ, اس سے میں بالکل یہ چیز جو ہے نا نہیں کہہ سکتی کہ ان کے دل میں غریبوں کے لیے کوئی ہمدردیاں ہیں یا یہ غریبوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں. یہ سارے چیریٹی کے ڈھونگ ہیں, یہ سارے چیریٹی کے فراڈ ہیں. ان کی وہی بہن دیکھ لیں جو آنکھ کے آپریشن جس نے کروایا, ایک آنکھ کا آپریشن فری میں وہ نہیں کروا سکی, جگہ جگہ پہ فری ہاسپٹل ہیں, اور اس نے ایک اپنی میڈ جو اس کے ساتھ کئی سالوں سے کام کر رہی ہے,
اس کے نام پہ اس نے لاکھوں لوگوں سے بٹورے ہیں اور پھر کہتی ہے کہ بھی کسی نے مینوں انے دیتے تو کسی نے مینوں انے دیتے تو تو ایڈی بغیرت انہاں کولوں انے تھوڑے تھوڑے پیسے لے لے تو انہاں دے منہ تے مار دیندی تو کہہ دیندی کہ بھئی سانوں اے 2-2 ہزار نہیں چاہیدا ہے تو لے لے. تو کیونکہ اس نے خود بولا ہے نا اس کی بہن نے کہ ہمیں تھوڑے تھوڑے ملے ہیں تو تم لوگوں کو ضرورت کیا تھی تھوڑے تھوڑے لینے کی؟ تم لوگوں کی غیرت گوارا کیسے کرتی ہے 2-2 3-3 ہزار تم لوگ لے کیسے لیتے ہو تم؟ بہرحال جی اور کوئی اتنا میں پھر کہوں گی اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ کسی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے اور منہ ٹیڑھا کرے. آپ سمجھ جائیں. آپ ہنا کہ 1 سال پہلے والے ولاگ دیکھ لیں اس کی حالت دیکھ لیں کیا تھی اور چیٹیوں کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد ایک دم سے اس کے حالات کیسے بدلے. آپ اسی کی ویڈیو میں اسی کے چینل پر ہر ایک ثبوت پڑا ہوا ہے آپ جا کے دیکھ لیں اور جو بات حق اور سچ کی ہے اس کو کرنے سے ہمیں کوئی بھی روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے دعاؤں میں رکھیے گا یاد. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں بھی کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.